میری جوتی کا پٹا ٹوٹ چکا تھا۔ 2 سال سے میں اسی چپل کو پہن کر گزارا کر رہا تھا۔ ایک تو آج گرمی کی شدت بھی بہت تھی، دھوپ نے میرے حواس گم کیے ہوئے تھے۔ اس پر لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی بس پر سواری کرنا ہی میرے لیے ایک دشوار عمل تھا۔ اس پر جوتے کا ٹوٹ جانا، میں جی بھر کر کوفت کا شکار ہوا تھا۔ میری جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بس سے اترتے ہی نیا جوتا خرید سکوں۔ پچھلے 1 سال سے میری یہی روٹین تھی۔ میں 1 سال سے نوکری کے لیے کراچی کی سڑکیں ناپ چکا تھا۔ غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اس پر بے روزگاری اس سے بھی بڑی آزمائش۔ 2 جوان بہنیں شادی کے لائق تھیں، خوبصورت اور سلیقہ مند بھی تھیں، لیکن لوگ ہمارے پرانے گھر اور بوسیدہ در و دیوار دیکھ کر میری بہنوں کو اس لیے ٹھکرا کر چلے جاتے تھے کہ ہم انہیں جہیز دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں بھی غربت اور پیسہ ہی آڑے آ رہا تھا۔ میری بہنیں بہت ہی سلیقہ شعار اور اچھے اخلاق کی مالک تھیں، مگر رشتہ لے کر گھر تک آنے والوں کو تو صرف ہمارا بوسیدہ گھر اور خالی جیب ہی نظر آتی تھی۔ اخلاق اور سیرت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اگر ہاتھ میں پیسہ نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا جب میرا سٹاپ آ چکا تھا۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور ٹوٹی چپل سمیت لنگڑانے کے انداز سے نیچے اترا۔ سامنے بیٹھے موچی سے جوتا جڑوایا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آج بھی میں جہاں انٹرویو دے کر آیا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ میرا سلیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بعد جو لڑکا اندر داخل ہوا تھا وہ کسی کی سفارش لے کر آیا تھا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، نوکری سفارش والوں کو مل جاتی ہے اور ہم جیسے زیادہ ذہانت رکھنے اور اچھا رزلٹ لینے کے بعد بھی دھکے کھاتے ہی نظر آتے ہیں۔ ہر بار دل میں امید جاگتی تھی کہ شاید اب ہماری قسمت بدل جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، مگر ہر بار ہی الٹ ہو جایا کرتا تھا۔ میں گھر پر پہنچا تو مجھے اپنے گھر کے اندر سے ابا کے ساتھ کسی اور مرد کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ آواز میرے لیے غیر شناسا سی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج سے پہلے اس شخص کو میں نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کندھے پر لٹکایا اپنا بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اچھنبے سے مہمانوں کے لیے مخصوص کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک پکی سی عمر کا سانولی رنگت کا شخص بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ابا سے مخاطب ہوا، کیا یہی آپ کا بیٹا ہے؟ ابا فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بتانے لگے کہ ہاں یہ وہی ہے۔ میں اس پل تو کچھ سمجھ نہ سکا، مگر وہ مرد میرے ابا کو ایک پیپر تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس کا ہر انداز ہی مجھے مشکوک سا لگ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں ابا کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون تھا۔ ابا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور میرا سوال نظر انداز کر کے آج کے انٹرویو کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کا سوال میرے زخموں کو ایک بار پھر تازہ کر چکا تھا۔ میری بات سن کر ابا نفی میں سر ہلا کر رہ گئے اور وہ پیپر میری جانب بڑھا دیا۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا، جس میں اقرار نامہ درج تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر غیر قانونی طور پر یونان جانے کے دوران میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے یا میری جان چلی جاتی ہے تو اس میں ایجنٹ ذمہ دار نہ ہوگا۔ یہ پڑھ کر تو میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ پیپر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ابا سے بولا کہ میں کبھی بھی غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک نہیں جاؤں گا۔ مجھے اگر نوکری ملنی ہوئی تو اسی ملک میں مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں اپنی بہنوں کی جانب جانے لگا، مگر جو ہی میں نے پہلا قدم کمرے میں رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھ سے چھوٹی بہن فرش پر بیٹھی اپنے جوتے کو سوئی کی مدد سے سی رہی تھی۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جسے کئی رنگوں کے کپڑوں سے پیوند لگا کر پہننے کے قابل بنایا گیا تھا، اور شاید اس کی بھی میری طرح جوتی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ اس کا چپل ٹوٹا تھا، اس سے پہلے بھی کئی سلائیاں اس کے جوتوں پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا کہ میری بہن لوہے کی تار کو جوتے میں ڈال کر اسے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی خواب تھے جو شاید اس غربت کو دیکھ کر اندر ہی اندر جھلس چکے تھے۔ میں کتنی دیر یوں ہی کھڑا ہو کر اپنی بہن کو دیکھتا رہا، تبھی میرے ابا میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھ لیا اپنی بہنوں کا کیا حال ہے۔ اس ملک میں رہ کر ہم 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، وہیں اگر تم دوسرے ملک چلے جاؤ گے تو وہاں تمہیں اچھا روزگار ملے گا، تمہاری بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا، یہ بھی اپنی ہر خواہش پوری کر سکیں گی۔ کیا ہو گیا جو تم غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک جاؤ گے؟ کمائی تو حلال کرو گے۔ مگر میرا ضمیر ابھی بھی مجھے یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک جا کر پیسے کماؤں۔ اس میں خطرہ بھی تھا، مگر جب اپنی بہنوں پر نظر ڈالتا تو میرا دل اندر ہی اندر کڑھنے لگتا۔ ان کی تو اب شادی کی عمر ہو چکی تھی، اگر 3-4 سال اور ایسے ہی گزر جاتے تو ان کی عمر ڈھلنے لگتی۔ میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بے روزگار تھا۔ ابا کی چند ہزار کی پینشن پر اب ہمارا گزارا مشکل تھا۔
آخر کار ابا نے آخری حربہ آزماتے ہوئے مجھے کہا کہ تم اگر دوسرے ملک جاؤ گے تو وہاں سے 4 پیسے کما کر لاؤ گے، جس سے تمہاری بہنوں کی شادی ہو جائے گی۔ اپنے اور میرے لیے نہ صحیح، اپنی بہنوں کے لیے یہ قدم اٹھا لو اور ایجنٹ کے مطابق یونان چلے جاؤ۔ تم اکیلے تو نہیں جاؤ گے، تمہارے ساتھ اور بھی کئی لڑکے ہوں گے جو یہ سفر کر رہے ہوں گے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ماننا پڑا۔ میرا دل تو ابھی سے کئی بے چینیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر سفر میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ نہ جانے آگے جا کر مجھے کیا کیا سہنا پڑ سکتا تھا۔ وہ ایجنٹ یونان لے کر جانے کے لیے صرف 20,000 روپے مانگ رہا تھا۔ آخر کار مجھے ماننا پڑا اور پھر اپنی بہنوں کی خاطر میں نے یونان جانے کے لیے حامی بھر لی۔ اس ایجنٹ کو ہم نے تمام تر ضروری کاغذات جمع کروائے اور پھر 1 ہفتے بعد کا سفر شروع ہو گیا۔ ہم نے پیدل یونان جانے کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ سفر ہمارے لیے کس قدر خطرناک بننے والا تھا یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ اور بھی 20 لڑکے موجود تھے۔ سبھی میری طرح پڑھے لکھے بے روزگار تھے اور گھر کی آزمائشوں سے ستائے ہوئے تھے۔ سبھی حصول روزگار کے لیے دوسرے ملک جا کر کمانا چاہتے تھے۔ سب کی آنکھوں میں کئی حسرتیں اور خواب تھے۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو میری دونوں بہنیں مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ان کے سروں پر وہی بوسیدہ سی چادر ٹھیک کی اور ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں وہاں جا کر کامیاب ہو سکوں۔ اپنی بہنوں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، مگر یہ انہی کی بھلائی کے لیے تھا۔ میں انہیں یوں ہی روتا چھوڑ کر ابا سے ملا اور ایجنٹ بما 20 لڑکوں کے ہمراہ یونان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہم نے یہ سفر پیدل طے کرنا تھا۔ ان 20 لڑکوں میں ایک حماد خان نامی پٹھان بھی شامل تھا، جس کی اصل عمر 16 سال تھی۔ اس کا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا تھا، مگر اس غربت اور بھوک سے وہ بھی ستایا ہوا تھا۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ بھی اپنی عمر 19 سال لکھوا کر بنا لیا تھا۔ ہم سبھی لڑکے ایجنٹ کے ایک خاص آدمی کے ساتھ یونان کے لیے نکل آئے تھے۔ چند گھنٹے بغیر کھائے پیے چل کر ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایک تو گرمی کی تپش اور میرے پیروں میں وہی جوتا تھا جو میں نے پچھلے ہفتے ہی موچی سے مرمت کروایا تھا۔ وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی فکر ستائے ہوئے تھی کہ اگر جوتا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہ سفر طے کیسے کروں گا۔ کئی گھنٹے ویرانے میں پیدل سفر طے کرنے کے بعد آخر ہم لوگ ایک جگہ آ کر رکے اور سبھی اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگے۔ اس گرمی اور حبس میں لایا ہوا کھانا تو خراب ہو چکا تھا، بچی تھی تو صرف روٹی جو صرف ایک ہی وقت پوری ہو سکتی تھی۔ میں نے جب کھانا کھانا شروع کیا تو تبھی میری نظر سامنے بیٹھے اس پٹھان پر پڑی جو معصومیت سے سب کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو شاید اپنے ساتھ کھانا بھی نہیں لایا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا اور اسے اپنے ساتھ کھانے میں شامل ہونے کا کہا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا تھا اور میرے ساتھ آ کر کھانا کھانے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک سوتیلی ماں اور ایک بہن تھی۔ اس کا باپ کینسر کا مریض تھا اور وہ لڑکا سڑکوں پر چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ جس دن گھر کچھ نہ لے کر جاتا تو ماں بہت مارتی تھی۔ وہ تو ترس چکا تھا کہ اس کی ماں اس سے پیار سے بات کرے۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ ایک ایجنٹ یونان لے کر جا رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کی ماں نے اسے اسی حلیے میں ہی بغیر کچھ پیسے یا کھانا دیے اسی طرح ایجنٹ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اس کی کہانی سن کر تو میرا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ آخر دنیا میں ایسی مائیں بھی موجود ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ خیر، ہم نے مل کر کھانا کھایا اور پھر جب جسم میں کچھ طاقت پہنچی تو ایک بار پھر ہم نے یہ سفر طے کیا۔ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا اور سب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ چل چل کر پیروں پر چھالے بن چکے تھے۔ پہلے ویرانہ اور پھر جنگلات آئے جہاں سے ہم نے آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ ابھی تک تو ہم محفوظ تھے، ہم پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ ہم دوسرے ملک کا بارڈر آج رات پار کرنے والے تھے۔ ہم نے اس رات بارڈر کو بھی پار کر لیا، لیکن اب آگے کا راستہ ہمارے لیے کچھ دشوار ہونے والا تھا۔ ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب ایجنٹ کے خاص بندے نے ہمیں آگے کا راستہ سمجھایا اور ایک نقشہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے آگے تم سب نے خود راستہ طے کرنا ہے، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہم سب کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے۔ ہم نے اس ویران اور خطرناک جنگل سے اپنا سفر شروع کیا۔ ابھی سفر شروع کیے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ میرے پیروں میں موجود جوتا ٹوٹ گیا۔ کانٹے دار جنگل اور ہر سو کئی حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ اس میں میرا جوتا ٹوٹ جانا میرے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، مگر خیر اب میں کرتا بھی کیا۔ خدا کا نام لیا اور ان جوتوں کو بھی پھینک کر میں نے آگے کا سفر ننگے پاؤں ہی شروع کر دیا۔ میرے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے اور کئی کیڑے کاٹ رہے تھے، مگر میں خاموشی سے صبر کے ساتھ سفر آگے کرتا رہا۔ ہمارے پاس موجود کھانا تو کب کا ختم ہو چکا تھا،
اب بچا تھا تو پانی، جو راستے میں ندی نہروں سے ہم بھر کر پیتے، آگے چلے جاتے۔ اگر اس میں کہیں سے کچھ پھل مل جاتا تو ہم کھا لیتے۔ مجھے رہ رہ کر پیچھے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ میرے ساتھ موجود پٹھان لڑکا تو ان سختیوں کو دیکھ کر بیٹھ کر رونے لگتا۔ اس کے ابا کو کینسر تھا اور اس کی ماں سوتیلی تھی۔ اسے شاید اپنے ابا سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ اکثر باپ کا نام لیتے ہوئے رو دیتا اور کہتا، اگر ابا کی بیماری کی پرواہ نہ ہوتی تو میں کب کا واپس جا چکا ہوتا۔ وہ سفر ہمارے لیے بہت دشوار تھا۔ ہم نے جو ہی یونان کی حدود میں قدم رکھا تو خطرے کی گھنٹیاں ہمارے دماغوں میں بجنے لگیں۔ ہم 20 لڑکے ایک امید لیے یونان میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ چہرے پر کئی دنوں کے مسلسل سفر کی تھکان تھی اور پیروں میں چھالے پھٹ کر اب زخم بن چکے تھے۔ ہماری آنکھوں میں خواہشات کی چمک تھی، یوں لگتا تھا کہ ہماری سوئی ہوئی امیدیں ایک بار پھر جاگ اٹھی ہیں۔ مگر چند لمحوں بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ ہم نے بالکل بھی نہیں سوچ رکھا تھا۔ ہم 20 لڑکوں نے 30 دن کا سفر انتہائی دشواری اور بھوک پیاس کے ساتھ گزارا تھا۔ جب یونان کو اپنے سامنے دیکھا، ہم لڑکے ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنی ساری دکھ تکالیف بھول چکی تھی۔ ابھی ہم نے کچھ لمحے ہی سفر طے کیا تھا کہ تبھی وہ ہوا جس کا ہم نے سوچ بھی نہیں رکھا تھا۔ کچھ اہلکار ہمارے سامنے آ گئے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں اور انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ شاید وہ یونان کے کسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ تھے یا پھر سیکیورٹی اہلکار، ہم پہچان نہ سکے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنی زبان میں دہشت گرد چلانا شروع کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کی بندوقیں ہم پر تنی اور اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم 20 لڑکے افراتفری میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میرا دل تو حلق کو آ چکا تھا۔ کیا اتنی تکلیف اور مصیبت میں نے اس لیے برداشت کی تھی کہ یونان پہنچ کر میں ان گولیوں کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا؟ ہم 20 لڑکے تھے جن میں سے صرف 4 بچے تھے، باقی سب ان کی گولیوں کی زد میں آ کر مارے جا چکے تھے۔ میرے ساتھ موجود پٹھان لڑکا جو یونان پہنچ کر کتنی دیر میرے گلے لگ کر روتا رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے خوش ہو کر اسے خوشی سے گلے لگائے گی اور اس کے ابا کے کینسر کا علاج ہو جائے گا، وہ بھی میرے گلے لگ رہا تھا کہ جب اس نے میرے گلے سے بازو نکالے اور بندوق کی پہلی گولی اس کے سینے میں آ کر لگی تھی، وہ وہیں میرے سامنے دم توڑ چکا تھا اور اس کا خون میرے کپڑوں پر لگا رہ گیا۔ میں اپنی جان بچا کر بھاگتا ہوا ان کی نظروں سے دور ہو چکا تھا۔ باقی بچے 4 لڑکے کہاں تھے، ان کا مجھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ مجھے تو صرف اپنی جان کی اس وقت پرواہ تھی۔ میں بھاگتا ہوا یونان کے شہر میں آ چکا تھا جہاں کئی لوگ تھے۔ میں نے خود کو اس ہجوم میں شامل کر لیا اور ایک محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ بار بار میری نظروں کے سامنے ان لڑکوں کے ہنستے مسکراتے چہرے آ رہے تھے۔ ان کے گھر والوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے لڑکے یوں مارے جا چکے ہیں۔ تلوار تو ابھی میرے سر پر بھی لٹک رہی تھی، نہ جانے میری سانسیں کب تک چل رہی تھیں۔ میں فوراً خود کو چھپاتا ہوا ایک تاریک سی گلی میں چلا آیا۔ میرے پیر دکھ رہے تھے، میں ہانپ رہا تھا، میرے کپڑوں پر اس لڑکے کا خون لگا تھا۔ کیا کیا چل رہا تھا میرے دماغ میں؟ جب تنہا بیٹھ گیا تو چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کسے کہتے ہیں، میں اس وقت محسوس کر سکتا تھا۔ رو رو کر تھکاوٹ سے مجھے نیند آنے لگی اور میں وہیں اس تاریک سی گلی میں دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ میں نہ جانے کتنی دیر سوتا رہا، میرے پاس تو گھڑی بھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کچھ دوری پر ایک بڑا سا کوڑا دان تھا۔ میری آنکھ کھلی تو بھوک ایک بار پھر حاوی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، اس نے سیاہ شاپر میں اس کوڑے دان میں کچھ پھینکا۔ اس کے جاتے ہی میں فوراً اٹھا اور اس شاپر کو نکال کر یہاں لے آیا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں کچھ پرانے مردانہ کپڑے تھے، مگر میرے لیے اس وقت وہی اشد ضرورت تھی۔ میں نے فوراً اپنے پاکستانی کپڑے اتار کر ان کپڑوں کو پہن لیا۔ میرا حلیہ اب یونانی شخص کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ کچھ روز میں نے یوں ہی آس پاس گشت کرتے ہوئے گزار دیے۔ میں نے وہاں پر کئی ہوٹلوں کی جانچ پڑتال کی اور وہاں کا رہن سہن دیکھا۔ میں کوئی بڑی نوکری یا کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میرا نام ریکارڈ میں کسی کمپنی میں آ جاتا تو میرے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام شروع کر دیا، وہ بھی مجھے بڑی مشکل سے ملا تھا۔ بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، پیسے نہ صحیح مگر کچھ کھانے کو مل سکتا تھا۔ میں نے اس روز اس ہوٹل میں سارا دن برتن دھوئے اور ہر 10 منٹ بعد کچن کا پوچھا لگاتا رہا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب رات کا وقت آیا تو سب شیف نے کھانا کھایا، اور جب مجھ ملازم کے کھانے کا وقت آیا تو لوگوں کا بچا ہوا کھانا مجھے دے دیا گیا۔ مجھے کھانے سے شدید گھن محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کن لوگوں کا جھوٹا کھانا تھا اور یہ لوگ مجھے کھانے کو دے رہے تھے، مگر اس پل بھوک اتنی شدید تھی کہ مجھے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ پہلے تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور سوچا اس کھانے کو کوڑے دان میں پھینک دوں گا، مگر جب بھوک عروج پر پہنچی اور مجھے چکر آنے لگے تو میں نے اس کھانے پر بھی خدا کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے لگا۔
इस होटल के मालिक ने भी मुझे ज़्यादा देर न रखा और निकाल दिया। मैं फिर यूनान की सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा और अपने लिए कोई काम ढूंढने लगा। मैं 10 साल तक यूनान में भटकता रहा, मगर कोई भी बड़ा काम ना कर सका। जब भी किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाता तो वो मुझसे मेरा रिकॉर्ड मांगते। एक जगह मैंने अपने तमाम तर मालूमात दी, मगर जैसे ही मेरा नाम सामने आया तो एक बार फिर पुलिस तफ्तीश करने के लिए इस कंपनी में पहुंची तो मैं बाल बाल बचकर वहां से भाग गया था। मेरा दिल इस कदर परेशान हो जाता कि मैं यूं ही सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता। इससे अच्छा तो पाकिस्तान में ही दर दर की ठोकरें खा लेता। कम अज़ कम दिलासा और हिम्मत बांधने के लिए सर पर बहनें तो थीं। सगा बाप और माँ तो कब के फौत हो चुके थे। अम्मा की दूसरी शादी से जो सौतेला बाप था, इसका रवैया भी हमारे साथ अच्छा ही था, मगर अब रह रहकर बहनों और अब्बा की याद सता रही थी। 10 साल कम तो न था। उम्र से पहले ही मेरे सर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। आखिर एक जगह मेरा काम लगा और मैंने 2 साल वहाँ नौकरी की। कुछ थोड़ी बहुत रकम जमा करके किराए पर फ्लैट लिया। मैंने सोचा शायद सब्र का फल मिल गया है, मगर मैं गलत था। एक रोज़ मेरे फ्लैट पर चोर घुस आए और मेरी थोड़ी बहुत बची जमा पूंजी भी लेकर निकल गए। मुझे टांग पर गोली भी मारी गई ताकि भाग ना सकूं। कितने ही दिन पड़ा कर आता रहा। अस्पताल जा नहीं सकता था क्योंकि पकड़ा जाता। खुद ही अपना कुछ इलाज किया और फिर ज़रा तबीयत संभली तो फैसला कर लिया कि वापस पाकिस्तान जाऊंगा। मज़ीद यहाँ रहना मेरी जान ले सकता था और फिर जैसे आया था वैसे ही खुफिया तरीके से वापस पाकिस्तान का सफ़र तय करना शुरू कर दिया था। न जाने घर में सब कैसे होंगे। बहनों की शादी शायद हो चुकी होगी, वो अपने घरों में खुश होंगी, वगैरह वगैरह। ऐसी कई सोचें सोचते हुए मैंने रास्ता तय किया और वो दुश्वार जंगल बयाबान तन तनहा तय करके पाकिस्तान वापस आ पहुंचा। अपने मुल्क में कदम रखकर मैं बेतहाशा रोया था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यूं लगता था जान में जान आ गई हो। मैं फ़ौरन अपने घर पहुंचा। वही बुसीदा दरो दीवार देखकर मेरा दिल फट गया। अब तो मज़ीद वीरानी आ चुकी थी इस घर में। अंदर दाखिल हुआ तो सामने अब्बा सेहन में चारपाई पर लेटा करा रहा था। इन्हें बुखार था। मैं भागकर इन तक पहुंचा। मुझे देखकर पहले तो वो पहचान ही ना सके, मगर फिर जब होश में आए तो गले लगकर रोने लगे। मेरे बाद इनकी ज़िंदगियां भी आसान नहीं गुजरी थीं। हालात मज़ीद बिगड़ते चले गए। मैंने बहनों के बारे में पूछा तो वो सटपटा गए। शायद इनकी शादी कर चुके थे, मगर ये मेरा वहम था। कुछ देर बाद दोनों बहनें घर में दाखिल हुईं। वही पुराने कपड़े और परेशान चेहरे। मुझे देखकर गले लगकर कितनी ही देर रोती रहीं। उन्होंने चौधरियों की हवेली में काम करना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे आ सकें। मैंने जब ये सुना तो दिल कई टुकड़े हुआ। अपनी रुदात इन्हें सुनाई तो इनके आंसू ही न रुके। दिल इस कदर तंग था कि सांस लेना भी महाल था, मगर शायद इतनी आजमाइश काफ़ी थी। हमने कुछ पैसे जोड़े और घर में बच्चों के खाने की चीज़ें बनाकर बेचने लगे। इसी के साथ मैंने मुख्तलिफ जगह इंटरव्यू दिए और मेरी नौकरी इतने सालों बाद लग गई। मेरी बहनों की उम्र गुजर चुकी थी, मगर अब पैसों की लालच वाले रिश्ते हमें नहीं चाहिए थे। बहनों ने पहले आए पैसों से अच्छे से डिज़ाइनर कपड़े सिलाई करना सीखे और फिर कई बच्चों को सिखाने का काम शुरू कर दिया। आज इनकी अपनी शहर की मशहूर बुटीक है और मैं छोटी सी फैक्ट्री चलाकर बच्चों के खाने की चीज़ें बनाकर अच्छा कमा लेता हूँ।